مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7612۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل صلاۃ الجمیع علی صلاۃ الواحد 25۔ فرمایا ایک ہے اکیلے نماز پڑھنا اور ایک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت جو اس روایت میں ہے وہ ہے 25 درجے فضیلت ہے، اور ایک اور روایت میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے افضلیت رکھتا ہے تنہا نماز پڑھنے سے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے نماز فجر کے وقت جمع ہوتے ہیں، یعنی اس وقت فجر کی نماز ایک اجتماع ہے، اس میں رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر تمہیں اس بات کی تصدیق چاہیے، اگر تمہیں اس بات کا ثبوت چاہیے تو پھر تم قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ پڑھو، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اگر تم اس حوالے سے کسی شک میں مبتلا ہو تو پھر فرشتے گواہ بن جاتے ہیں اس پر، کیونکہ اس وقت وہ حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ اس وقت گواہ بن جاتے ہیں۔ کیوں گواہ بنتے ہیں؟ کہ اس وقت وہ مشہود ہوتے ہیں، یعنی حاضر ہوتے ہیں۔ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فجر کے حوالے سے یہ تاکید فرمائی۔ اب ہم اس روایت کو دیکھیں تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے اگر مزید بھی صحیح بخاری کی ایک اور روایت دیکھی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الملائکۃ یتعاقبون ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، کہ فرشتے لگاتار زمین پر آتے جاتے رہتے، ان کا یہ آنا جانا لگا رہتا ہے، یتعاقبون، ایک دوسرے کے پیچھے۔ اچھا، فرمایا کچھ دن کے فرشتے ہیں، کچھ رات کے فرشتے ہیں۔ اب یہ جو مسند احمد کی حدیث اس میں صرف فجر کی نماز کا ذکر تھا، صحیح بخاری کی روایت میں فجر اور عصر دونوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہو جاتے ہیں، یعنی جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں یہ صبح فجر کے وقت آتے ہیں، اور رات کے فرشتے فجر کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں۔ اس وقت ان کا اجتماع ہوا۔ پھر عصر کی نماز جب ہوتی ہے تو پھر رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور یہ صبح کے فرشتے جب چلے جاتے ہیں تو پھر اس وقت اجتماع ہوتا ہے۔ تو فرمایا فجر اور عصر ان دونوں نمازوں کے موقع پر فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اب یہ جمع ہوتے ہیں، پھر یہاں سے جب یہ اللہ کے حضور جاتے ہیں، صحیح بخاری کی جو روایت ہے، جب یہ اللہ کے حضور جاتے ہیں، ثم یعرج الیہ الذین باتوا فیکم، جنہوں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، یہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، فیسألہم وہو اعلم، کہ وہ ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا، لیکن پھر بھی اللہ سوال فرماتا ہے، کیف ترکتم عبادی، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو اب صبح فجر والے کیا کہتے ہیں؟ باری تعالیٰ جب ہم کل گئے تب بھی تیری بارگاہ میں حاضر تھے، عصر کے وقت گئے تھے نا، اب جو ابھی جا رہے ہیں یہ کل آئے تھے، کل جمعے کی جب دن میں ہم جمعے کی نماز کے بعد جب عصر کی نماز کا وقت ہو تب یہ فرشتے آئے تھے۔ اب یہ جب جائیں گے تو اللہ سے کیا عرض کریں گے؟ یا اللہ جب ہم کل گئے تب بھی وہ تیری بارگاہ میں حاضر تھے، جب آئے ہیں تو عبادت کرتا ہوا چھوڑ کے آئے۔ اور یہ جب عصر والے جائیں گے تو یہ اللہ سے کیا عرض کریں گے؟ یا اللہ جب صبح گئے تب بھی تیری بارگاہ میں چھوڑ کے آئے تھے، اب جب آئے ہیں تب بھی تیری بارگاہ میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد محدثین پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں کہ ان دونوں اوقات کی جو حاضری ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ درمیان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ گواہ ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بڑی اہم بات کہ اگر یہ جس طرح ہمارا نیا دور چل رہا ہے کہ جی جو چیز عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دو،
اچھا اب میں نے یہ ایک اور اتفاقی امر یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے میں نے کل جمعے میں سنانی تھی، اور میں نے اس کے لیے تیاری کی تھی، لیکن موضوع کہیں اور سے اور نکل پڑا اور یہ روایت رہ گئی، تو میں نے کہا اگلے جمعے اس کو سنائیں گے۔ تو رات جب درس کی تیاری کرنے لگے تو حدیث یہی تھی۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں معراج کے معاملے میں، تو اللہ کے فرشتے تو دن میں کئی بار آتے جاتے رہتے ہیں، اور اچھا پھر صرف ہماری عصر کی نماز تو نہیں ہو رہی نا روئے زمین پر، صرف ہم ہی تو نماز نہیں پڑھ رہے، جہاں جہاں عصر کی نماز ہو رہی ہے، جہاں جہاں فجر کی نماز ہو رہی ہے، فرشتے آ جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کتنی جگہیں ہوں گی، پوری دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے۔ اور اگر فجر کی نماز ہی دیکھی جائے، جس طرح اذان کے بارے میں ہمارے ائمہ محدثین اور محققین نے ایک جملہ تحقیقی بیان کیا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہے، اسی طرح کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے دنیا میں کہیں نہ کہیں فجر ہو رہی ہوگی، دنیا میں کہیں نہ کہیں عصر۔ تو فرشتوں کا آنا جانا کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان۔ بندہ عقل استعمال کرے تو یہاں ایسے کرے کہ کون سا لمحہ ایسا ہے جو خالی ہے، تو فرشتے تو آ جا رہے ہیں۔ تو معراج پر تو انکار وہ کرے جس کو یہ سمجھ میں نہ آئے، اور وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تو ایسی مثالیں دن میں کئی بار آپ کو دکھائی ہیں کہ فرشتے کتنی تیزی سے جاتے ہیں، کتنی تیزی سے آتے ہیں، روشنی کی بھی رفتار سے زیادہ رفتار ان کی ہے، لیکن ہمیں اس کی کیفیت کا نہیں پتہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کی ہمیں تحقیق اور کیفیت سمجھ میں نہ آ سکے تو ہم انکار کر دیں اس کا، ورنہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ جس زمانے میں نیا فون آیا تو تار کے ذریعے سے باتیں جایا کرتی تھی نا، تو ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، گلاس لے لیتے گتے کا، اس میں سوراخ کرتے، اس کے ساتھ دھاگا باندھتے، پھر دوسرے گلاس کے ساتھ دھاگا باندھتے، پھر کہتے ہاں بھائی سن تجھے آواز آ رہی ہے، تو وہ تار کے دھاگے کے دوش پر وہ آواز جاتی تھی۔ تو پھر اب نیا دور آ گیا، اب تو موبائل ہے، اس میں کیسے اس چھوٹے سے آلے کے ذریعے سے آپ کی تصویر بھی جاتی ہے، آپ کتاب بھیجنا چاہیں کسی کو وہ بھی چلی جاتی ہے، اب اس کے ساتھ تو کوئی تار بھی نہیں ہے، کہاں سے جاتی ہے؟ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن آج سے اگر 50 سال پہلے کوئی کہتا، آج سے اگر کوئی 50 سال پہلے یہ بات کرتا یا 100 سال پہلے یہ بات کرتا بھی ایسا دور آ جائے گا، ایسا آلہ ہوگا، اس آلے سے دوسرے آلے تک آپ کوئی بھی چیز بھیج سکیں گے، تو سننے والا حیران ہوتا کیسے ممکن ہے درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو چلی جائے؟ تو یہ آواز کیسے جاتی ہے؟ ہمارے پاس ٹی وی چلتا ہے، کہاں سے اس میں آواز آتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، اس سے پہلے آپ نے جب کیسٹ کا دور تھا تو اس میں ریل کے اندر کیسے آوازیں آتی تھی؟ تو انسانی عقل ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے فرشتے ہیں، وہ اسی طرح آتے جاتے ہیں، حاضری لگتی ہے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنتا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائے رکھے، ہمیں وسوسوں سے، ہمیں خناس کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے، اور ہمیں یہ جو جسے اللہ نے مشہود کہا، فرشتے تو اس میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔